السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحجر آیات 12 تا 16. سورہ الحجر سے یہ چند آیات جو میں نے آج کے جمعہ کے لیے منتخب کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آئے اور اس سے استہزاء کا سلوک نہ کریں، یا جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ اس سے تمسخر کرتے ہیں اور استہزاء کا سلوک کرتے ہیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے دل میں یہ عادت داخل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں، ان کے عادات میں یہ فطرت ثانیہ کی طرح یہ کجی داخل ہو جاتی ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آئے اس کے ساتھ استہزاء کا سلوک کرنا ہے. لا یؤمنون بہ قد خلت سنت الاولین وقد خلت سنت الاولین، وہ ایمان نہیں لاتے، اس بھیجے ہوئے پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے لیے اس سے پہلے لوگوں کی سنت اور ان کی تاریخ ایک نمونہ بن جاتی ہے، یعنی اس نمونے کے پیچھے چلنے والے ہیں. گویا وہی لوگ ہیں جو گزشتہ زمانوں میں اسی قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں اور اب دوبارہ ظاہر ہوئے ہیں. تو اپنے سے پہلوں کی سنت پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اس کے مقابل پر خدا کی بھی ایک سنت ہے، اس کا بھی یہی ذکر ہے. فرمایا وقد خلت سنت الاولین، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ خدا کی کیا سنت جاری ہوئی تھی، اور ان دونوں سنتوں میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. نہ ان بد کردار لوگوں کی سنت میں تبدیلی دیکھیں گے جن کو خدا تعالیٰ نے ان کے جرموں کی وجہ سے ایک غلط طرز عمل اختیار کرنے پر پابند فرما دیا ہے. ان کے دلوں میں جاگزین کر دی ہے یہ بات کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ سچوں کو قبول کرو، اس لیے تم جس حد تک تم سے ممکن ہے کجروی اختیار کرو. دوسری طرف سنت الاولین سے مراد وہ سنت ہے جو اولین کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہے، جو ان کے ساتھ خدا کا سلوک ہوتا رہا ہے، وہ ان کی سنت بن گیا. یعنی پہلے انکار کی سنت اور پھر ہلاکت اور تباہی کی سنت. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اگر ہم آسمان سے دروازے بھی کھول دیں، ایسے دروازے جن پر یہ چڑھ سکیں اور خود آسمان کی بلندیوں پر جا کر سچائی کا مشاہدہ کریں اور نشانات کو دیکھ لیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مدہوش ہو گئی ہیں، نشہ کر دیا گیا ہے ہماری آنکھوں کو. ہماری آنکھوں کو نشہ چڑھ گیا ہے. بل نحن قوم مسحورون، ہم تو ایسی قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے.
ان آیات میں دو مضامین بیان ہوئے ہیں، اگرچہ تسلسل ہے مضمون کا، لیکن اس مضمون کو دو حصوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے، خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ بعض لوگ لازماً اس کے بندوں سے، اس کے بھیجے ہوئے سے استہزاء کا سلوک کرتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ بات داخل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ٹل نہیں سکتے، ان کے مقدر میں یہ بات لکھی جاتی ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ خود انبیاء کے منکرین کو استہزاء کا طریق سکھاتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات جما دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے کہ تم نے بہرحال میرے بھیجے ہوں سے مذاق کرنا ہے اور استہزاء اور تمسخر کا سلوک کرنا ہے، تو ان کا پھر کیا قصور؟ لیکن اس سوال کا جواب اسی آیت میں اس کے آخری حصے میں بیان فرما دیا گیا، فی قلوب المجرمین۔ ہم یہ نصیبہ مجرموں کا بناتے ہیں۔ اس سے ایک بات خوب کھل گئی کہ جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجا کرتا ہے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے، تو دراصل وہ قوم بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم مجرم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، استثناء بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک بھاری تعداد اس میں جرم، اس قوم میں جرم کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ پس دراصل جرم کی سزا میں صداقت سے محرومی بھی شامل ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو صداقت کو پہچاننے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ مجرم ہیں، اور اس قسم کے مجرم ہیں کہ اس جرم سے باز آنے والے نہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وہ صداقت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بس اس وجہ سے وہ صداقت سے محروم نہیں ہوتے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دل پر نقش کر دیا ہے کہ تم لازماً صداقت کا انکار کرو گے، بلکہ جرم کے نتیجے میں یہ ان کو سزا ملتی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو خوب کھول دیا، لا یؤمنون بہ، وہ کبھی بھی اس بات پر ایمان، اس خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور ان سے پہلے ایسے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے جو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کے مرسلین اور اس کے پیغمبروں اور انبیاء پر ایمان نہیں لائے، اور اسی حالت میں وہ ہلاک ہو گئے۔ دوسرا پہلو وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کا انکار اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی نشان نہیں دکھایا جاتا، لیکن اس مضمون کے اس حصے کو میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے حصے سے متعلق میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، سنت میں دو پہلو ہیں۔ پہلوں کی سنت کیا ہے؟ وہ جو خود کرتے رہے، تکذیب اور استہزاء اور تمسخر، یہ ایک ان کی سنت ہے، اور ایک سنت وہ ہے جو خدا نے ان پر جاری فرمائی، اور وہ ان کا بد انجام ہے۔ اس سے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جو اس مضمون کو مختلف رنگ میں کھول کھول کر بیان فرما رہی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، وہی لفظ سنت ہے جس کی جمع استعمال فرمائی گئی یہاں۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس سے پہلے، تم سے پہلے لوگوں کی سنت تمہارے سامنے گزر چکی ہے، اور اس سنت کا ایک حصہ یعنی ان کی کجروی، ان کی بغاوت، ان کا طغیٰ، یہ سب چیزیں تم پر روشن ہیں، لیکن تم زمین پر پھر کے خوب سیر کر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کی عاقبت کیسی ہوئی تھی، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا۔ تو سنت میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں، ان کی بدعمالی، ان کا انکار، اور پھر ان کا انجام۔
चुनांचे सुनन के ताबे इन दोनों मज़ामीन को कुरान करीम ने यहाँ इकट्ठा बयान फरमा दिया। आले इमरान 138। फिर अल-अनाम आयत 12 में फरमाया कुल सीरू फिल अर्द सुम्मा ज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुखातब हुजूर अकरम हैं इसलिए मोहम्मद का नाम तो नहीं यहाँ ज़ाहिर फरमाया गया, लेकिन मुराद यही है कि ए मेरे रसूल सीरू, तू उनसे कह दे जिनको पैगाम पहुँचा दे, सीरू फिल अर्द, वो खूब ज़मीन में सैर करें और फिर कर सियाहत करके पुरानी कौमों के अंजाम का मुशाहदा करें। सुम्मा ज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और फिर ये देखें और समझें कि इससे पहले तकज़ीब करने वाले, झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ था। फिर फरमाया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला फसीरू फ़िल अर्द फ़ंज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि हमने हर उम्मत में रसूल मबूस फरमाए थे और उनको यही पैगाम दिया था अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह की इबादत करो और ताग़ूत से इज्तनाब करो, यानी शैतानी ताकतों से अलग रहो। फ़मिनहुम मन हदल्लाहु, उनमें से बाज़ वो थे जिनको खुदा ने हदायत अता फरमाई, व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, ऐसे भी थे उनमें जिन पर गुमराही मुक़द्दर बना कर दी गई, जिनका मुक़द्दर हो गई गुमराही। हक़्क़त का मतलब है लाजिम हो गई, ऐसी तकदीर बन गई जिसे टाला नहीं जा सकता। फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, बस खूब ज़मीन में फिर के सियाहत करके देखो और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम है, ये क्या अंजाम था। अन्नहल आयत 37। फिर सूरह तूर में आयत 12 में बयान फरमाया, ये आयत 12 और 13 में बयान फरमाया फ़वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, बस आज के दिन हलाकत है सब झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी ख़ौज़िन यलअबून, वो जो अपनी सरकशी और गुमराही में भटक रहे हैं। इस मज़मून को बयान करने के लिए आज मेरी तवज्जो एक रोया के ज़रिए मबज़ूल कराई गई है। रात मैंने रोया में देखा कि कुछ अंग्रेज़ अहमदी बैठे हुए हैं और उनमें से एक मुझसे सवाल करता है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी तहरीर का जो आपने तर्जमा किया है वो मुझे दुरुस्त मालूम नहीं होता, और वो तर्जमा ये बयान करता है, अंग्रेजी का एक मुहावरा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि तारीख अपने आप को दोहराती है। उस तर्जमे में इस मुहावरे का पहला हिस्सा इस्तेमाल करके हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा नतीजा निकाला हुआ है। यानी उर्दू में भी यही है, तर्जमे में भी यही है कि तारीख अपने आप को, हमीशम के अल्फाज इस किस्म के हैं कि तारीख अपने आप को ज़रूर दोहराती है और खुदा ताला मुजरिमों को ज़रूर सज़ा देता है। चुनांचे उसका मुझे ख्वाब में मुझ पर यह असर है कि मैंने तर्जमा किया है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और आगे मुझे याद नहीं अल्फाज क्या थे कि खुदा ताला, लेकिन पनिशमेंट थी या लफ्ज़ थे या कोई और लफ्ज़ थे, लेकिन मजमून यही था। इसलिए चूँकि ख्वाब के अंग्रेजी अल्फाज याद नहीं, मैं इसको छोड़ता हूँ, लेकिन मैंने ही इस मजमून को मैंने अंग्रेजी में बयान किया, यानी उसके नज़दीक मेरी तहरीर में ये बात थी। तो वो कहता था हिस्ट्री रिपीट्स का ये मतलब तो नहीं है, यानी एतराज़ ये था कि तुमने हिस्ट्री रिपीट का वो दूसरा माना कर दिया है, हालांकि इसका ये मतलब तो नहीं है। कुछ दूसरे अंग्रेज अहमदी हैं, वो मेरी तायीद में बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल सही है। इस मौके पर यही
मुहावरा इस्तेमाल होना चाहिए था। फिर मैं उसको समझाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि देखो, तुम लोगों का जो दुनियावी मुहावरा है वो दर हकीकत एक सच्ची बात थी। उसमें फिल हकीकत कोई भी ठोस मजमून बयान नहीं हुआ, बल्कि उसके नतीजे में इबहाम पैदा कर दिया गया है। बहुत से लोग इस मुहावरे को सुनते हैं तो ये समझते हैं कि गोया तारीख बैन ही दोबारा अपने आप को दोहराती चली जाती है, कोई नए नकूश दुनिया में जाहिर ही नहीं होते, हमेशा वही चक्कर है जो दोबारा अपने आप को जाहिर करता चला जाता है। हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मुहावरे में जान डाल दी है, ये मुतवज्जे फरमाकर कि तारीख इस तरह दोहराया करती है कि खुदा की कुछ सुन्नतें हैं जिनमें तुम कोई तब्दीली नहीं देखोगे, और बद किरदारों और मुजरिमों के हक में वो सुन्नतें इस तरह जाहिर हुआ करती, इसलिए इस हिस्ट्री को तुम कभी तब्दील नहीं कर सकती, ये बहरहाल अपने आप को दोहराएगी। तो मैं देखता हूं कि वो जो ताईद में बोलने वाले थे उनके चेहरे बशाशत से खिलखिला उठते हैं कि हाँ, अब समझ आई कि मजमून क्या है। और जिनकी तरफ जो एक साहब जो एतराज कर रहे थे, उनके अंदर भी एतराज में गुस्ताखी नहीं थी बल्कि पूछने का रंग था। उनके चेहरे पर उस तरह बशाशत तो नहीं आई, लेकिन ये मालूम होता है कि वो बात समझ गए हैं। इस रोया से मुझे ख्याल आया कि इस मजमून के मुतालिक मैं आज आपके सामने कोई बयान करूं और आपको दुआ की तरफ मुतवज्जे करूं, क्योंकि ये बहुत इंजारी रोया है। इसका मतलब ये है कि जिस कौम को हम मुखातब कर रहे हैं आज, जिसको हमने मुबाहले की दावत दी है, बदकिस्मती से उनके मुकद्दर में खुदा ताला की नाराजगी का दिन देखना है। वरना अल्लाह ताला इस रंग में मुझे ये पैगाम ना देता कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उसमें कोई तब्दीली नहीं देखोगे, मुजरिमों को खुदा जरूर सजा देगा। इसलिए वो आयात जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई हैं, ये वही तारीख है जो दोहराई जा रही है, जिसका खुदा ताला कुरान करीम में बार बार जिक्र फरमाता है, फसीरू फिल अर्दे फंजुरू कैफा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। बस तुम खूब दुनिया में सियाहत करो, घूम फिर के देखो, तुम देखोगे कि मुकज़्ज़िबीन की आक़िबत, उनका अंजाम बहुत बुरा है। कैफा में ये नहीं फरमाया कि बुरा है, मगर जब एक चीज एक बहुत ही ज्यादा एक दर्जे तक पहुंच जाए तो वहां ये कहने की जरूरत नहीं पड़ा करती कि बुरा है या अच्छा है। लफ्ज़ कैफा ही बता देता है कि देखो देखो कैसा उनका अंजाम है। बस जब बदी हद को पहुंच जाए तो उसके लिए भी लफ्ज़ कैफा ही इस्तेमाल होगा, और जब कोई खूबी हद को पहुंच जाए तो उसके लिए भी लफ्ज़ कैफा ही इस्तेमाल होगा। लेकिन दूसरी आयत जो अतूर की है, उसमें इस मज़मून को और भी खोल दिया, फरमाया फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। हलाकत है इस दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने तकज़ीब की राह इख्तियार की है। इन आयात पर गौर करते हुए इंसान का ज़हन इस तरह भी मुंतकिल होता है कि सारे कुरान में कहीं मोमिनीन के लिए हलाकत का जिक्र नहीं आया, खा वो गलत ईमान लाने वाले हों। डराया गया है मुकज़्ज़िबीन को उनकी तकज़ीब से, और कहीं ये नहीं फरमाया गया कि देखो गलती से फलां लोग ईमान ले आए थे, हमने उनको हलाक कर दिया, गलती से वो लोग एक झूठे पर उनको सच्चा समझ बैठे थे, हमने उनको तबाह कर दिया। सारे कुरान में एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें खुदा ताला ने इस सूरत हाल से मुतरब्बे फरमाया हो कि देखो फलां कौम ने गलती से एक ऐसे शख्स को कबूल कर लिया था जिसको मैंने नहीं भेजा था, और देखो वो किस तरह हलाक किए गए और किस तरह तबाह किए गए। ये खुदा ताला की रहमत और उसकी शान है। ईमान लाने वाला अगर सच्चे दिल से ईमान लाता है तो उसके लिए कोई खौफ नहीं, तो कोई हलाकत नहीं, लेकिन तकज़ीब करने वाले के लिए हलाकतें हैं। और मुतअद्दिद बार इन हलाकतों का कुरान करीम में इस तरह खोल खोल कर जिक्र फरमाया गया है कि किसी पर यह मज़मून मुश्तबे नहीं रहना चाहिए। बस इस मौके पर जबकि मुबाहला की दावत गैरों को दी गई है, इस वजह से खुसूसियत से कि ये इस्तेहज़ा में बढ़ रहे हैं,
اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا ہے. استحزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے. تو یہ حالات جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ہمارے ظن کا مضمون، وہاں تک ہمارے ظن کا تعلق تھا. اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت سے ایسے مکذبین ہیں جو شرارت سے باز نہیں آ رہے بلکہ تمسخر اور استہزاء میں اور ظلم و ستم میں بڑھ رہے ہیں. چنانچہ سارے پاکستان میں بار بار یہ کوشش کی گئی ہے علماء کی طرف سے کہ اس مباہلے کو ابتحال کی بجائے اشتعال کا ذریعہ بنایا جائے اور کثرت کے ساتھ احمدیوں کے خلاف عوام الناس کے جذبات مشتعل کر کے انہیں ان کو مارنے، کوٹنے، قتل کرنے، لوٹنے اور ان کے گھر جلانے پر آمادہ کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہم ایک اپنی تقدیر ظاہر کریں گے. جہاں تک خدا تعالیٰ کی تائید کا تعلق ہے، کوئی ان کے بیانات میں آپ کو ایسا یقینی اظہار نہیں ملے گا کہ دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہے، مبالغہ کر کے اب یہ لوگ خود تباہ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کی تقدیر ان کو مٹا دے. کہیں کوئی اظہار نہیں ملے گا. اس کے برعکس یہ اعلان آپ کو ملیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، یعنی مبالغہ تو ہے لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں، آپ دیکھ لینا. اب یہ سچے کی منہ کی بات نہیں ہے. اگر کوئی خدا پر ایمان لاتا ہے اور مبالغے کے مضمون سے واقف ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ لو دشمن خود اپنے دام میں آ گیا. جب اعلان کر دیا اس نے کہ اے خدا جھوٹے پر لعنت ہو، تو خود اپنی اس بد دعا کی زد سے اب یہ بچ نہیں سکے گا. اور تم دیکھنا کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکے تھے اس دشمن کے خلاف، اب خدا کی تقدیر ظاہر کرے گی. یہ ایک مومن کا رد عمل ہونا چاہیے. لیکن وہ جس کو خدا کی تقدیر پر، خدا کی قدرت پر ایمان ہی نہ ہو اور وہ مذہب کو کھیل بنا رہا ہو، اس کا رد عمل بالکل وہی ہونا چاہیے جو ہمارے مخالفین کا ہے کہ مبالغہ تو خیر چھوڑو، یہ تو فضول باتیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. کہاں خدا ان باتوں کو سن کر قوموں کے خلاف حرکت میں آیا کرتا ہے، کہاں وہ جھوٹوں کو سزا دیا کرتے ہیں. سب قصے ہیں. ہاں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو سزا دے سکتے ہیں اور ہم ان کو بتائیں گے کہ خدا کون ہے. چنانچہ اس عزم کے ساتھ وہ اٹھے ہیں کہ دنیا سے خدا کی خدائی کی بجائے اپنی خدائی منوائیں اور یہ بتائیں کہ ہم میں طاقت ہے ان کو مٹانے کی. یہ مبالغہ کیا لیے پھرتے ہیں؟ کس خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اس خدا نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ تو اعلان کر چکے ہیں بار بار. ہاں ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، اور یہی انہوں نے مبالغے کا مطلب سمجھا. اس لیے اگرچہ بارہا کثرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہے ان لوگوں کا، اور اس میں جماعت احمدیہ اب نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے. صرف انتظار ہے. خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. کیونکہ وہ معصوم احمدی جن کو اب سزا دی جا رہی ہے، ان کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم خدا کی طرف اپنے مقدمے کو لے جاتے ہیں. یہ اعلان انہوں نے کیا. اس لیے کوئی دنیا کا قانون اس میں ٹوٹتا ہی نہیں. پہلے تو ان کے پاس بہانے تھے قانون توڑنے کے، اس موقع پر تو کوئی بھی بہانہ نہیں رہا. کھلم کھلا خدا تعالیٰ سے ٹکر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ بھی اجازت نہیں کہ تم خدا کی عدالت تک پہنچو. اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے. بس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان طبعاً یہ نتائج نکالتا تھا کہ ممکن ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا، لیکن رات کی رویا نے میرا دل ہلا دیا ہے، کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے، اور لازماً ان میں سے ایک طبقہ، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں، ان میں سے ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا۔ لیکن دوسرا مضمون ان آیات میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نشان کے باوجود ضروری نہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ دعا کی تحریک کی تھی کہ خدا دعا کریں ایسا نشان ظاہر ہو جس کے نتیجے میں ساری قوم ایمان لے آئے، لیکن ان آیات نے مجھے میری غلطی کی طرف متوجہ فرمایا۔ انسانی سوچ بہرحال ناقص سوچ ہے۔ کلام الہی نے اس مضمون پر روشنی ڈالی اور یہ بتایا کہ نشانات کو دیکھ کر قومیں ایمان نہیں لایا کرتی۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں ایمان لائیں گے، اور پہلوں کی سنت پر چلیں گے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان لوگوں نے جو سلوک اختیار کیا وہی یہ اختیار کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ خدا نے جو سلوک اختیار کیا وہی خدا تعالیٰ اختیار کرے گا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان پر ان کے لیے دروازے کھول دیں، یا ایک بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیں، بابن واحد کا صیغہ ہے، اور اس دروازے پر یہ چڑھ کر آسمانی باتوں پر اطلاع بھی پا سکیں، اس سے بڑا اور کیا نشان ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت یہ دیکھنے کے باوجود یہ کہیں گے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھیں تو مدہوش ہو چکی، ہم کو جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ درست نہیں، آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، اور دیکھو ہم پر ایسی قوم ہے جو ساری قوم کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ اب یہ تعجب کی بات ہے، صرف تعجب کی بات نہیں بلکہ ایک تنبیہ کی بات ہے کہ بین ہی یہی بات بہت سے علماء نے اسلم قریشی کی بازیابی کے اوپر بیان کی ہے، انہی الفاظ میں، کہ احمدیوں نے پولیس کی آنکھوں پہ جادو کیا، احمدیوں نے اسلم قریشی کو میزمرائز کروایا پولیس سے، اور یہ سب کچھ جادو کا قصہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اب سنت الاولین کس طرح دہرائی جاتی ہے، حیرت ہے۔ خدا تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو دیکھیں اور اس کی سچائی کا مشاہدہ کریں، دل اشش کرنے لگتا ہے۔ قدیم زمانے کی باتیں جن کے متعلق آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس زمانے میں دہرائی جائیں گی، لیکن خدا کا کلام کہہ رہا تھا کہ ضرور دہرائی جائیں گی، اور دہرائی گئی، آپ کی آنکھوں کے سامنے دہرائی گئی۔ بس کوئی نشان بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی قوم کو ایمان لانے پر مجبور کر دے یا ایمان لانے پر آمادہ کر دے۔ ایمان خدا کے فضل سے تعلق رکھتا ہے، ایمان کا لانا خدا کے فضل سے تعلق رکھتا ہے، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بیان کیے جاتے ہیں اور جیسے سمجھے جاتے ہیں، ایسے حیرت انگیز معجزات ہیں جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں، یا بعض مسلمان قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ایک تصور باندھے ہوئے ہیں کہ وہ معجزات یہ تھے۔ اگر 100% وہی تھے تو پھر دیکھیں کہ صدیوں کے مردے زندہ کیے گئے ہیں، مٹی کو مٹھی میں پکڑ کر اس کا پرندہ بنایا گیا اور پھونکا گیا اور وہ پرندہ اڑنے لگا۔ بائبل میں ہے کہ پانیوں پر چل کے دکھایا، اور قرآن کریم کی آیات سے اور بائبل سے مجموعی طور پر یہ تصویر نکلتی ہے کہ پیدائشی اندھوں کو روشنی عطا کر دی، بصیرت عطا کر دی، کوڑیوں کو ایک دم سے اچھا کر دیا، وہ جو ماں کے پیٹ سے جزام کی مرضیں لے کر پیدا ہوئے تھے ان کو ایک پھونک سے درست کر دیا۔ حیرت انگیز نشان دکھائے ہیں، اور اس کے باوجود کتنے ایمان لانے والے تھے؟
सारी जिंदगी की मेहनतों के बावजूद, सारी जिंदगी की निशान नुमाई के बावजूद कुल 12 हवारी थे, जिनमें से 2 ने बदबख्ती से दुनिया का खौफ खाकर हजरत मसीह पर लानत डाल दी। कुल 10 रह गए। अब बताइए, निशान कितने अजीम शान ही क्यों ना हो, रोज़े रोशन की तरह खुले हुए और आंखों के सामने जाहिर होने वाले क्यों ना हो, फिल हकीकत ईमान का ताल्लुक निशान से नहीं है, ईमान का ताल्लुक खुदा के फजल से है। इसी तरह कौमों की तारीख का आप मुशाहदा करें, फिरौन और उसके साथियों ने कितने अजीम शान मोज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देखे मगर ईमान नहीं लाए। कुरान करीम से पता चलता है कि जैसा फुरकान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ, दुनिया में कभी किसी नबी को ऐसा फुरकान अता नहीं हुआ। जैसे खुले खुले मौजूदात हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए गए, वैसे किसी और नबी को कभी अता नहीं किए गए। हर पहलू से वो रोशन और नुमायां और अजल थे। लेकिन कुरान करीम साथ ही ये भी बयान फरमाता है, वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। कि ये लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन बड़ी बड़ी कसमें खाकर कहते हैं कि खुदा की कसम, मोहम्मद अगर एक निशान भी हमें दिखा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक निशान भी मोहम्मद के हक में हमारे सामने जाहिर हो जाए तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। अब बताइए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो निशानात की बारिश हो रही थी। आपका वजूद खुद एक निशान था, अजीम शान निशान था, ऐसा निशान कि उससे बढ़कर सच्चाई का कोई निशान कभी पैदा नहीं हुआ। जो सरतापा सच्चाई था, अदना सी फिरासत रखने वाला इंसान भी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के किसी दौर से भी वाकिफ है, आपको झूठा करार नहीं दे सकता। बचपन के चंद लम्हे भी उसने अपनी आंखों से देखे हों हज़रत सल्लम के बचपन के चंद लम्हे, तो ये कह नहीं सकता कि शख्स झूठा है। बच्चों के चेहरों पर भी सच्चाई लिखी जाती है उनकी फितरत की, फिर जवानी में भी वो सच्चाई जाहिर होती है, फिर बुढ़ापे में भी वो सच्चाई साथ देती है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजूदा तो खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इन जालिमों को देखें, गुस्ताखी और बदतमीजी की भी हद है। कसमें खा रहे हैं खुदा की और कह रहे हैं कि हाँ मान जाएंगे, लेकिन एक निशान तो दिखाओ। एक भी निशान नहीं दिखा सके। बाद अहमदी जब गैर अहमदी उलमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये बात करते हैं तो बड़ी सख्त तकलीफ महसूस करते हैं और कुलबुलाने लगते हैं, ये क्या हरकत कर रहे हैं। कहते हैं एक भी निशान कभी कोई हज़रत मसीह सल्लल्लाहु के हक में ज़ाहिर नहीं हुआ। चुनांचे शरई अदालत ने यही बयान दिया है कि मिर्जा साहब के बाकी मौजूदात की कसरत का सच्चा होना तो अलग बात है, एक भी पेशगोई मिर्जा साहब की सच्ची नहीं निकली। बस ये सुन्नतुल अव्वलीन है जो अपने आप को दोहराती है। यही वो तकदीर है, यही वो तारीख है जो हमेशा अपने आप को दोहराती है। और हमेशा लोग इसको देखने के बावजूद अंधे हो जाते हैं और नहीं समझते कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। फरमाया कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, कि उनसे कह दो खुदा के पास निशानों की कोई कमी नहीं है, बे इंतहा निशान है, सब निशान उसी के पास है। वमा युशरिकुम, तुम अकल के अंधों को किस तरह हम ये बात समझा दें, क्या बात समझा सकेगी। अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, कि जब भी वो निशान आएंगे ये ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए देखें कितनी नादानी थी और कितनी गलती थी मेरी जब मैंने आपसे ये कहा कि ये दुआ करें कि ऐसे मौज़े ज़ाहिर हों, ऐसे निशान ज़ाहिर हों कि ये सारे ईमान लें। हरगिज़ निशानों को देखकर कौमें ईमान नहीं लाया करती।
اگر نشانوں کو دیکھ کر قومیں ایمان لایا کرتی تو تمام گزشتہ کی انبیاء کی تاریخ بالکل مختلف طور پر ظاہر ہوتی، بالکل اور رنگ میں لکھی جاتی۔ اس لیے ایک ہی طریق ہے جس کے ذریعے آپ خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کر سکتے ہیں اور کسی قوم کو توفیق مل سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ دعا کا طریق ہے۔ دعا یہ کریں کہ اے خدا تو اس قوم پر رحم فرما کہ یہ ایمان لے آئے۔ یہ نہ کریں کہ فلاں بات ظاہر کر دے تو یہ ایمان لے آئے گی، فلاں بات ظاہر کر دے تو یہ ایمان لے آئے گی۔ ایسی دعائیں اکثر بیکار چلی جاتی ہیں، وہ باتیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں اور پھر بھی وہ نتیجے ظاہر نہیں ہوتے جو انسان ان باتوں کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ ایسے بارہا واقعات ہم اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ ایک دلچسپ واقعہ سنایا تھا۔ ایک دفعہ ہم ڈلہوزی سیر کے لیے گئے۔ حضرت مسلم موعود نے اپنے چند بھائی بیٹوں کو، ان کے ساتھ ان کے دوستوں وغیرہ کو، میں معاف کرنا، یہ وہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم احمدیہ ہاسپٹل میں تھے جب چودھری محمد علی صاحب، مرزا مجید احمد صاحب، میں اور ایک دو اور دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ڈلہوزی جا کر برف باری دیکھیں۔ چنانچہ جب ہم نے جائزے لیے تو پتہ چلا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک برف باری ضرور ہو جاتی ہے اگر بادل آ جائیں تو۔ چنانچہ ہم نے اس وقت میں جبکہ برف باری کے امکانات بڑے روشن تھے پروگرام بنایا، اور جب ہم ڈلہوزی جاتے ہوئے بس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو وہاں ایک ساتھی سے پوچھا کہ بتائیے ان دنوں میں برف کا امکان ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر بادل آ جائیں تو ضرور برف پڑے گی۔ اس پر کیسی نادانی تھی، بچپن کی باتیں ہیں، ہم نے یہ دعا کی اے خدا بادل تو بھیج دے، برف ہم آپ بنا لیں گے۔ اور ایک ہفتہ یا اس سے زائد قیام رہا، مسلسل 24 گھنٹے بادل رہے ہیں، لیکن اولے برسے ہیں، برف نہیں پڑی۔ ایک فلیک، ایک اس کا فلیک کا پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے، مگر وہ جس طرح روئی دھونکتے ہیں اس طرح کے برف کے گالے بنتے ہیں، گالا ہی کہتے ہیں شاید فلیک کو، تو ایک گالا بھی برف کا نہیں پڑا۔ اور ہم استغفار بھی کرتے رہے اور ہم ہنستے بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوب ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسی بیوقوف والی دعائیں نہ کیا کرو۔ تو جو پچھلی دعا کی تحریک تھی وہ منسوخ سمجھیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ دعا یہی ہے، صرف ایک ہی دعا ہے کہ اے خدا تو دلوں کا مالک ہے، تو قادر و توانا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ عرب کی قوم بھی کب معجزوں کو دیکھ کر ایمان لائی تھی؟ وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں ہی کی برکت تھی کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ بس پھر وہی معجزہ دکھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آپ کی خاطر دکھایا تھا۔ ابھی تو آپ ہی کا سلسلہ ہے، ابھی تو ہماری عزت اور ہماری رسوائی کا سوال نہیں۔ تمام سلسلہ، تمام کاروبار حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ اور آپ ہی کا کاروبار ہے۔ بس اے خدا اس نبی کی دعا کی قبولیت کی شان کو ایک دفعہ پھر ظاہر فرما دے، اور اسی کی برکت اور اسی کی پیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو اس دفعہ پھر یہ معجزہ ظاہر فرما کہ ان مخالفین کے دل بدل جائیں اور یہ ہدایت لے آئیں۔ ہمیں ان کے عذاب میں خوشی نہیں، ان کی ہدایت میں خوشی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر